بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ چیولہ میں خوفناک سڑک حادثہ، کنکریٹ کی لاری اور مسافر بس میں ٹکر، 20 ہلاک، کئی لوگ ملبے میں دفن ہو گئے، دلخراش منظر۔ راجستھان کے جے پور میں تیز رفتار ٹپر نے گاڑیوں کو رون دیا، 13 کی موت، بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں۔ افغانستان کے مزار شریف میں طاقتور زلزلہ، 20 ہلاک، مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ ترکی میں غزہ کے مستقبل پر مسلم ملکوں کی میٹنگ، طیب اردوان نے کہا دوبارہ تعمیر میں مدد کی جائے، حماس جنگ بندی کی پابند ہے۔ پاکستان، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں، امریکہ بھی کرے گا، سی بی ایس نیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو۔ نیو یارک میئر الیکشن کے لیے منگل کو ووٹنگ، 7,35,000 نے پہلے ہی ووٹ دے دیا، زہران ممدانی مخالف امیدواروں سے آگے۔ بہار الیکشنز کے پہلے مرحلے کے لیے کیمپین کا منگل کو آخری دن، تمام جماعتیں سرگرم، مودی نے کہا آر جے ڈی اور کانگریس ہندو دھرم کی توہین کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنے پر ویمنز کرکٹ ٹیم کی واہ واہی، بی سی سی آئی نے 51 کروڑ روپے انعام کا کیا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں تلنگانہ کی ہی ایک افسوسناک خبر سے۔ حیدرآباد کے قریب چیولہ میں ایک خوفناک بس اور لاری حادثے میں 20 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں ایک عورت اور اس کی دودھ پیتی بچی بھی شامل ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کنکریٹ لے جانے والی لاری کی آر ٹی سی بس سے ٹکر ہو گئی، فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ آر ٹی سی بس تانڈور سے روانہ ہوئی تھی۔ یہ حادثہ رنگا ریڈی ضلع کے چیولہ میں مرزا گوڑا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ اس قدر خوفناک تھی کہ بس کا سامنے کا حصہ پوری طرح سے کچل گیا اور سڑک پر کئی ٹن کنکریٹ کے پتھر پھیل گئے، جس سے بس کے مسافر پھنس کر رہ گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ فوری پولیس اور مقامی لوگ وہاں پہنچے اور بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا، جس میں جے سی بی مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ ٹرک اور بس ڈرائیور بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 15 مسافروں کو بچایا گیا، زخمیوں کو چیولہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ 5 زخمیوں کی حالت اب بھی نازک ہے۔ حادثے کا شکار بس تانڈور ڈپو کی تھی۔ اس بس میں 50 سے زیادہ مسافر سوار تھے، ان میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور آفسوں میں کام کرنے والے لوگ تھے جو حیدرآباد جا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ مرزا پور موڑ کے قریب ڈرائیور نے بس پر سے کنٹرول کھو دیا، جو کافی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ مقام حادثہ پر دلخراش منظر دیکھے گئے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ حادثہ صبح 8 بجے پیش آیا، کئی مسافر کنکریٹ کے ملبے میں دفن ہو گئے۔ ریاستی حکومت نے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے حیدرآباد میں کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پر زخمیوں کی مدد کریں۔ راجستھان کے جے پور میں ایک تیز رفتار ٹپر نے کئی گاڑیوں کو ٹکر دے دی، جس سے 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں 10 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو
SMS ہاسپٹل اینڈ ٹراما کیئر سینٹر لے جایا گیا۔ یہ حادثہ جے پور کے لوہا منڈی کے قریب پیش آیا۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹپر خالی تھا اور لوہا منڈی پیٹرول پمپ سے روڈ نمبر 14 کی طرف جا رہا تھا۔ چیف منسٹر بھجن لال نے حادثے پر تکلیف کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریاستی وزیر جھاور سنگھ اور کے بشنوئی کو کٹواتیا ہاسپٹل روانہ کیا۔ ریاستی وزیروں سریش راوت اور سمپت گوڈارا کو SMS ہاسپٹل روانہ کیا گیا۔ چیف منسٹر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ حادثہ بہت تکلیف دہ ہے۔ سابق چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی۔ افغانستان میں ایک طاقتور زلزلے میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے مزار شریف کے قریب پیش آیا جو ملک کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ زلزلے کی شدت 6.3 ناپی گئی۔ اس کی گہرائی 28 کلومیٹر اندر تھی۔ زلزلے کے بعد اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ طالبان حکومت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ 530 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ حماس غازہ جنگ بندی سمجھوتے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فلسطین یا غازہ کی دوبارہ تعمیر میں اپنا رول ادا کرے۔ طیب ایردوان نے استنبول میں OIC ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ترکی میں سعودی عرب، قطر، UAE، جارڈن، پاکستان اور انڈونیشیا کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں غزہ کی دوبارہ تعمیر پر غور کیا جا رہا ہے۔ استنبول کے ایک ہوٹل میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ عرب لیگ اور OIC نے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس میٹنگ میں جنگ بندی سمجھوتے کے اگلے مرحلے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ ان ملکوں کے وزیروں نے حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیو یارک میں ملاقات کی تھی۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے۔ اس نے غزہ میں اسرائیلی حملوں پر تنقید کی ہے اور اسرائیل کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ مغربی کنارے میں پیر کو 2 الگ الگ واقعات میں 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ نابلس کے قریب بیت فریق میں ایک 17 سالہ نوجوان اسرائیلی گولی سے زخمی ہوا اور بعد میں دم توڑ گیا۔ دوسرے واقعے میں ایک 35 سالہ فلسطینی کو الخلیل کے قریب ایک یہودی آباد کار نے گولی مار دی۔ ان ہلاکتوں پر مغربی کنارے میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب تک جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 236 ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی میں 1 ملین سے زیادہ بچے پانی اور کھانے کی قلت سے دوچار ہیں۔ یونیسیف نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ یونیسیف ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی ایک اچھی خبر ہے لیکن یہ بھوک کے خاتمے یا صاف پانی پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں پانی اور صحت کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور فلسطینی خاندان روزانہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم اونروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے اندر ریفیوجی کیمپس تعلیمی سرگرمیوں کو ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس راستے میں کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ اس دوران یونیسیف کے ترجمان نے کہا کہ سینکڑوں بچوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا ہے کہ مزید 3 ہوسٹیجز کی لاشیں اسرائیل پہنچائی گئی ہیں۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب لبنان کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ نیوز ایجنسی AFP نے بتایا کہ انس جبل علاقے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے جواب میں یہ سپاہی جمع ہو رہے ہیں۔ جمعرات کو لبنان کے صدر جوزف اون نے فوج کو ہدایت دی تھی کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک ایرانی کارکن مہدی اسفندیاری سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا۔ مہدی اسفندیاری کو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ مارچ پیرس کے ریپبلکن پیلس سے شروع ہوا اور بیسٹائل پریزن پر ختم ہوا جو انقلاب فرانس کی یادگار ہے۔ ریلی میں حصہ لینے والوں نے الزام لگایا کہ یورپ اور فرانس کی حکومتیں اظہار خیال کی آزادی کے معاملے میں دوغلے پن سے کام لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی آزادی کے دعووں کے باوجود یورپی حکومتیں فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہی ہیں۔ آرگنائزرز نے کہا کہ اس مظاہرے کا مقصد جمہوری اصولوں کی خلاف ورزیوں کو نمایاں کرنا اور فلسطین کے بارے میں پرامن اظہار خیال پر پابندیوں کو ختم کرنا ہے۔ سلسلے کو شروعات کرتے ہیں افریقہ سے۔ سوڈان میں 36,000 سے زیادہ سویلینز دارفور علاقے سے فرار ہو گئے ہیں جہاں نیم فوجی دستے RSF نے حالیہ دنوں میں اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے۔ ایک بیان میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے کہا کہ 36,825 لوگ فرار ہوئے ہیں۔ RSF نے 12 ٹاؤنز پر قبضہ کر لیا ہے۔ حالیہ دنوں میں الفشر ٹاؤن سے سرکاری فوج باہر نکل گئی تھی جس کے بعد بڑے پیمانے پر قتل عام کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
اس دوران سوڈان کی حکومت نے RSF اور الفشر میں جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے۔ ایجپٹ میں سوڈان کے سفیر عماد الدین مصطفیٰ نے الزام لگایا کہ UAE RSF کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری طرف سوڈان کی فوج کو ترکی اور ایجپٹ کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نیوکلیر تجربے کرے گا کیونکہ دوسرے ملک بھی نیوکلیر تجربے کر رہے ہیں، جن میں پاکستان، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا شامل ہے۔ انہوں نے CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ پچھلے ہفتے ٹرمپ نے پینٹاگن کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی دوسرے ملکوں کی طرح نیوکلیر ہتھیاروں کی تیاری شروع کرے۔ امریکہ 33 سال بعد نیوکلیر ہتھیاروں پر پابندی ہٹائے گا اور پھر سے نیوکلیر تجربے کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رشیا اور چائنا نیوکلیر ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ایک کھلا سماج ہے، ہم لوگ الگ ہیں، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ یعنی میڈیا والے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو آپ کریں گے، ہم نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے کیونکہ دوسرے ملک بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کے اعتبار کو یقینی بنانے کے لیے یہ ٹیسٹ یا تجربے ضروری ہے۔ اس دوران چائنا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کو رد کر دیا کہ چائنا نیوکلیر تجربے کر رہا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بیجنگ نے کوئی نیوکلیر تجربہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینیزویلا کے صدر نکولاس مادورو کی گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور وینیزویلا کے درمیان تناؤ اور لفظی تکرار تیز ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کے الیکشنز کے لیے 7,35,000 لوگوں نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کر دیا ہے۔ ان الیکشنز میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے زہران ممدانی حصہ لے رہے ہیں، جو تمام سرویز میں آگے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ آسانی سے ریپبلکن امیدوار کرٹس لیوا اور دوسرے امیدوار اینڈریو یوکومو کو ہرا دیں گے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کے الیکشنز کو جیت کر ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہیں۔ الیکشن کی مہم کے دوران ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ تکرار ہوئی۔ 25 اکتوبر اور 30 اکتوبر کے درمیان کیے گئے سروے کے مطابق ممدانی کو 41% ووٹرز کی تائید حاصل ہے، جبکہ کومو کو 34% اور ریپبلکن امیدوار کو 24% ووٹوں کی یعنی لوگوں کی تائید حاصل ہے۔ اس سے پہلے کے پولز میں بھی ممدانی کو آگے دکھایا گیا تھا۔ اتوار کو تقریباً 1,51,000 ووٹ ڈالے گئے، جو ارلی ووٹنگ کی آخری تاریخ تھی۔ اصل ووٹنگ منگل کو ہوگی۔ زہران ممدانی 2021 سے نیو یارک اسمبلی کے رکن ہیں۔ وہ انڈین فلم میکر میرا نائر اور ایک افریقن اوریجن محمود ممدانی کے بیٹے ہیں۔ الیکشن کی مہم کے دوران انہوں نے فلسطین کے تعلق سے دو ٹوک رخ اپنایا اور امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ اس مسئلے پر ان کی ٹرمپ کے ساتھ تکرار بھی ہوئی۔ ممدانی ایک لیفٹسٹ بتائے گئے ہیں۔ بہار الیکشنز کی مہم تیز ہو گئی ہے۔ منگل کو کیمپین کا آخری دن ہے، ایسے میں تمام پارٹیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور RJD پر تنقید کی اور ان پر چھٹ تہوار کو ڈرامہ قرار دینے پر ہندو مذہب کی توہین کا الزام لگایا۔ کاٹیہار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے RJD چیف لالو پرساد یادو پر تنقید کی، جن کے ہالووین مناتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں۔ مودی نے کہا کہ RJD کا شاہی پریوار تمام انٹرنیشنل فیسٹیولز مناتا ہے، لیکن جب چھٹ کی بات آتی ہے تو اسے ڈرامہ کہتی ہے۔ وزیر اعظم نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر بھی تنقید کی، جنہوں نے چھٹ پوجا کو ڈرامہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ RJD نے بہار میں ترقیاتی پروجیکٹس روکے۔ انہوں نے سہرسہ میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RJD نے کانگریس کے سر پر کٹا رکھتے ہوئے تیجسوی کو چیف منسٹر کے عہدے کا امیدوار بنانے کا اعلان کرایا۔ اس دوران RJD لیڈر اور کانگریس لیڈرز نے بھی سرگرمی سے مہم چلائی۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے RJD لیڈر اور چیف منسٹر کے عہدے کے لیے مہا گٹھ بندھن کے امیدوار تیجسوی یادو کی طرف سے انتہا پسند قرار دینے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ تیجسوی کی طرح پاکستان کے لوگ بھی انہیں انتہا پسند کہتے ہیں۔ اسد اویسی نے کوچہ دمن اسمبلی حلقے میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب جبکہ پہلے مرحلے کے لیے مہم کا آخری دن قریب آتا جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے اتوار کی رات ایک تاریخ بنائی۔ انڈین عورتوں نے پہلی مرتبہ ODI ورلڈ کپ جیتا۔ فائنل میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد ویمنز
ویمنز کرکٹ ٹیم کی ہر طرف سے واہ واہی ہو رہی ہے۔ بی سی سی آئی نے ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کو فائنل میچ میں 52 رن سے شکست ہوئی، جس کے ساتھ ہی نہ صرف ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں بلکہ پورے ملک میں جشن شروع ہو گیا۔ بی سی سی آئی سیکریٹری دیباجیت سائکیا نے 51 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا۔ آئی پی ایل چیئرمین ارون دھومل نے اس ٹیم کے کارنامے کی تعریف کرتے ہوئے اس کا کمپیریزن مردوں کی 1983 کی ورلڈ کپ جیت سے کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چیورلا میں خوفناک سڑک حادثہ، کنکریٹ کی لاری اور مسافر بس میں ٹکر، 20 ہلاک، کئی لوگ ملبے میں دفن ہو گئے، دل خراش منظر۔ راجستھان کے جے پور میں تیز رفتار ٹپر نے گاڑیوں کو رون دیا، 13 کی موت، بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں۔ افغانستان کے مزار شریف میں طاقتور زلزلہ، 20 ہلاک، مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ ترکی میں غزہ کے مستقبل پر مسلم ملکوں کی میٹنگ، طیب اردوان نے کہا دوبارہ تعمیر میں مدد کی جائے، حماس جنگ بندی کی پابند ہے۔ پاکستان، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں، امریکہ بھی کرے گا، سی بی ایس نیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو۔ نیو یارک میئر الیکشن کے لیے منگل کو ووٹنگ، 7,35,000 نے پہلے ہی ووٹ دے دیا، زہران ممدانی مخالف امیدواروں سے آگے۔ بہار الیکشنز کے پہلے مرحلے کے لیے کیمپین کا منگل کو آخری دن، تمام جماعتیں سرگرم، مودی نے کہا آر جے ڈی اور کانگریس ہندو دھرم کی توہین کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنے پر ویمنز کرکٹ ٹیم کی واہ واہی، بی سی سی آئی نے 51 کروڑ روپے انعام کا کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔